السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی دیکھو مسلمان ہی نشانے پر ہے، اور اس سے بڑھ کر دکھ کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ الزام بھی مسلمان پر ہی لگایا جاتا ہے، مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے، مسلمان کی بستی جلائی جاتی ہے، مسلمان کی عزت لوٹی جاتی ہے، مسلمان کا مال لوٹا جاتا ہے، اور چوری اوپر سے سینہ زوری والی بات کہ پھر بدنامی بھی اسلام اور مسلمانوں کی ہے۔ میں پچھلے کئی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، اور شاید یہ میرے لیے میں اس کو خوشی سمجھوں یا اپنے لیے افسوس کی بات سمجھوں کہ جب بھی میں پروگرام کرنے کے لیے آتا ہوں تو کہ ایسا سلگتا ایشو سامنے ہوتا ہے، نہ تو میں اس کو صحیح طرح سے کور کر پاتا ہوں تاکہ میں اس کا حق ادا کر سکوں، لیکن جو چھوٹی موٹی گزارشات ہوتی ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ پچھلی جمعرات کو ہم نے بات کی تھی سرزمینی انبیاء کے حوالے سے، وہاں کی کیا صورتحال تھی۔ ابھی تو ہم اس درد سے نکلے نہیں تھے، ابھی تک تو ہمارے وہ آنسو خشک نہیں ہوئے تھے، ابھی تک تو ہم اس سرزمین میں جو برپا کی گئی قیامت پہ ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے تھے کہ 2 دن قبل ایک نئی خبر ملی اور ایک افسوسناک خبر ملی۔ ناظرین، برما سے آپ ناظرین بخوبی آگاہ ہیں کہ برما میں کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور روہنگیا برادری کو کس طرح ظلم اور جبر اور سربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگرچہ میڈیا بہت دیر بعد جاگا اور میڈیا نے اس کو دکھایا دنیا کے سامنے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ناظرین بہت پہلے سے آگاہ تھے کہ وہاں پہ بدھسٹ جو بدھ اور جو بوذی ہیں، بدھ مذہب کے پیروکار، انہوں نے مسلمانوں پہ کیا کچھ وہاں پہ نہیں کیا۔ وہ مناظر آپ ناظرین کے سامنے ہوں گے کہ لوگوں کو قتل کر کے بعد میں چھریاں لے کے ان کے جسموں کو یہاں یعنی جسم کاٹ کاٹ کے پرندوں کو ڈالے جاتے تھے۔ یعنی وہ مناظر یہ کوئی فلم نہیں ہے، نہ افسانہ ہے، یہ وہ ریئل حقائق ہیں جو برما میں ہم نے دیکھے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، سلسلہ اب بھی برما کے مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح چل رہا ہے۔ وہ روہنگیا برادری جسے اگرچہ وہ یہاں اراکان کے باشندے ہیں، تاریخی طور پہ ان کا یہاں پہ حق ہے، لیکن برما کی جو ظالم اور جابر حکومت ہے وہ انہیں برما کے شہری تسلیم نہیں کرتی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آس پاس کے دیگر ممالک انہیں پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش ان پہ تنگ ہو رہا ہے، زمینی راستے اختیار کر کے، بحری راستے اختیار کر کے وہ کبھی انڈونیشیا جاتے ہیں، کبھی بنگلہ دیش جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کی جو حالت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ صورتحال ابھی تک جاری تھی کہ چند دن قبل سری لنکا میں بے عینی ہی اسی صورتحال سے مسلمان دوچار ہیں جو برما میں تھے، اور سری لنکا میں بھی بدھ مذہب کے پیروکاروں نے مسلمانوں کے اوپر وہ قیامت ڈھا دی ہے کہ یہ ویڈیو آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس جو سری لنکن دوستوں کی زبانی جو وہاں کے باشندے ہیں، اور سری لنکا کا بہت بڑا شہر ہے کینڈی میں جو مسلمان آباد ہیں، ویسے اوورآل اگر ہم دیکھیں تو سری لنکا میں مسلمان اقلیت ہیں، کیونکہ وہاں میں اسلام اور مسلمانوں کا تناسب 10% ہے، 100 میں 10% مسلمان ہیں، تو ایک اقلیت ہونے کے ناطے ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا اور جو تشدد ہو رہا ہے، تو یہ مختصر سا میں بتاتا ہوں کہ 4 دنوں میں 25 مسجدیں شہید کر دی گئی مسلمانوں کی، 4 دنوں میں 25 مساجد کو مسمار کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح 160 گھر پہلے جو 4 دن ہیں جو گزرے ہیں، ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، پہلے 4 دنوں میں مسلمانوں کے 160 گھر جو ہے نا وہ جلائے گئے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کی جو مارکیٹیں تھیں اور مسلمانوں کی جو آبادی تھی، مسلمانوں کی جو فصل تھی، ان کا جو کاروبار تھا، اس کو نشانے پہ بنایا گیا۔ اب آتے ہیں حقیقت کی طرف کہ یہ کیا وجہ بنی، کیوں اچانک یہاں پہ پہلے ہم نے اس طرح نہیں سنا تھا کہ ایسی صورتحال ہے، پھر اچانک یہاں پہ مسلمان نشانے پر کیوں؟ اس کی جو وجہ ہے، جو میں نے بذات خود ہم نے سری لنکن جو دوست ہم نے ان سے ملاقات کی، ہم نے ان سے پوچھا اور یہ ساری ڈیٹیل ہم نے ان سے لے لیے،
اور بعد میں پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اور افسوس اس بات پہ ہے کہ ابھی تک کسی میڈیا نے اس ایشو کو اٹھایا نہیں ہے، کسی میڈیا نے اس ایشو کو اٹھایا نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ وجہ کیا بنی اور وہاں کی ابھی کیا صورتحال ہے۔ کچھ دوست ہیں جو ابھی اس وقت ہمارے ساتھ سری لنکا سے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہم ان کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے، کیوں مسلمانوں پہ ایسا تشدد ہو رہا ہے، یہ صورتحال ہم جانیں گے۔ لیکن جو وجوہات ہیں اور جو اسباب ہیں اور جو پس منظر اس کا جو نکلے گا اور جو اس کا پیشی منظر تھا وہ میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں پس منظر میں ہم جاتے ہیں، جو میں نے پوچھا سری لنکن دوستوں سے اور جو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ حادثہ اگرچہ یہاں پہ مسلمان نشانے پر تھے کیونکہ بدھ مذہب کے پیروکار وہ نہیں چاہتے کہ، اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اسلام اور مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ایک طرف یورپ ان سے خوفزدہ ہے تو دوسری طرف میں جو ایشین جو ممالک جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں، مثلا بھارت میں آپ دیکھیں وہاں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، بھوٹان میں آپ دیکھیں، اور اسی طرح یہ سری لنکا ہیں، یہ سارے مسلمان، یہاں پہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے نہ، بالکل پرامن یار اراکان کے روہنگیا جو مسلمان ہیں ان کی صورتحال کتنی یعنی معذور اور معصوم قسم کی لوگ ہیں، کیا ان خواتین، کیا ان بچوں کے پاس دہشت گردی کا سامان ہے، کیا وہ وہاں پہ کسی کا یعنی انہوں نے کسی کا میں کہتا ہوں کسی جانور پہ بھی پتھر نہیں پھینکا ہوگا لیکن وہ پھر بھی نشانے پر ہے۔ جی ناظرین، وجہ یہ بنی ہے کہ ایک بدھ مذہب کا پیروکار، اس کا کسی ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کار ایکسیڈنٹ میں وہاں پہ کچھ نوجوان تھے جو کیونکہ وہ مسلمان جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کافی زخمی تھا تو ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے اس بدھسٹ کے ساتھ۔ جب تلخ کلامی ہوئی ہے تو اس کے بعد کچھ دیگر لوگ بھی جمع ہو گئے، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جس طرح عموماً ہوتا ہے اس طرح یعنی واقعات میں۔ تو اس کے بعد اس بدھ مذہب کے پیروکار اس سری لنکن کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ ہسپتال جب لے گئے ہیں تو اس کو ایمرجنسی میں ایک دن رکھا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا جو معمولی سے، کیونکہ وہ دوسرا بھی زخمی تھا۔ دونوں اسپتال سے جب نکلے ہیں تو جو دیگر بدھ مذہب کے پیروکار تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، دیگر جو سری لنکن ہیں ان کا اشتعال بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے اس بدھ مذہب کے پیروکار کو خود ہی قتل کر دیا، خود ہی قتل کر کے اس کا الزام مسلمانوں کے اوپر لگا دیا، اور پھر انہوں نے جو مسلمانوں کی اذیت کیا ہے وہ آپ ناظرین بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور ایک چھوٹی سی یعنی اس کو یعنی ایک معاشرتی جو عموماً ہوتا ہے ہر جگہ پہ، ہر شہر میں، ہر علاقے میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کو صرف بہانہ بنانا اور پھر اس کی وجہ سے دیگر پورے شہر میں لوگوں کو اشتعال دلانا، اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کی جو حکومت اور جو پولیس تھی انہوں نے بھی جو طرفداری کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ جمیل صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جمیل صاحب مختصراً ہمیں بتا دیں کہ وہاں پہ ابھی کیا صورتحال ہے، مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، اور کیا سری لنکن حکومت اس واقعے کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی، کیوں یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ دوسری طرف؟ جی، حکومت نے اس کو ایکشن لیا تو اتنا بڑا مشکل نہیں بن جاتا تھا۔ حکومت نے یہ خود خدا کے وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، ان کو آدمی ہے، ان کو بولتا ہے یہ اپنا جگہ ہے، ادھر مسلمان کون ہے، یہ بول کے وہ لوگ خود حکومت بھی ملا کے کر رہا ہے، اس کے نام ہے وہ یہاں سے پہلے بھی وہ لڑائی کیا تھا، وہ بولتا ہے تمہارے اللہ کیا کرنا ہے کر دکھاؤ، عجیب، تمہارے اللہ ہے جو ہم لوگوں کو کر کے دکھاؤ، ایسے پوچھ رہا ہے پبلک میں، وہ بات کر رہے ہو، نیوز میں بھی دے رہے ہو، لنکا نیوز میں بھی۔ پھر اس کی بعد ابھی تو سندھی کران نام ہے اس کا۔ جی، تو کیا جس علاقے میں یہ مسلمان آباد ہیں اور جن کو یہاں سے مار بگایا جا رہا ہے، ان کی بستیاں اور ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی جگہ نہیں تھی کیا؟ اپنا ہے نا، یہ اپنا ہے، تو پھر کیوں نکالا جاتا ہے؟ پتا نہیں ہم کو کیا خود یہ حکومت چینج کرنا پڑے گا، بول رہا ابھی پچھلے ایک مہینے سے پہلے الیکشن بھی ہوا تھا، اس الیکشن میں بھی ایک نے جیت گیا ایک نے ہار گیا، وہ بولتا ہے نہیں پارلیمنٹ کو ہٹا دو، پھر دوسرا وہ الیکشن لگا دو، یہ بولتے ان کو اور بات دی ہے۔ کدھر جاتے ہیں جو مسلمان متاثر ہوتے ہیں جن کا گھر جل جاتا ہے؟ ان لوگ کو پوچھنا، یہ برما میں برما
करना भी ऐसे मुश्किल हुआ था ना, यही मुश्किल का लग रही है। तो ये मुसलमान कहाँ जाते हैं? पता नहीं, हम लोग पूछ रहे, अभी हम लोग को लड़ाई करना तो हमको हर दुनिया में सपोर्ट देना चाहिए। देखा तो हम उससे पूछ सकता, वो हुकूमत है, हम नॉर्मल हम लोग हुकूमत के साथ नहीं है, हुकूमत अपने नहीं है, उनको है ना अपने पास हुकूमत अपने धन गुस्से, हम भी वो लोग के साथ गुस्सा करेगा, पूछेगा हम कहाँ जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील साहब, सलामत रहें, आपने टाइम दिया, वक्त दिया। जी नाजरीन, जमील साहब बड़ी अफसोसनाक बात है कि हुकूमत वहाँ के मुसलमानों को, अगर हुकूमत बर वक्त एक्शन लेती तो मसला इतना ना बिगड़ता, लेकिन यहाँ पे जिस तरह कहते हैं कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली जो है ना उसको रखा जाए तो फिर उसका हशर जो होना है, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कर रहे हैं उनके पुष्ट पनाही पर ये हुकूमत है श्रीलंकन, और श्रीलंकन हुकूमत अगर ना होती तो श्रीलंकन हुकूमत अगर इनके पुष्ट पर ना होती और बर वक्त एक्शन लेती तो मसला इतना ना बिगड़ता, बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है कि वो आगे से मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम्हारा अल्लाह कहाँ पे है। यार ये भी एक जुल्म की एक इंतहा है कि आप किसी का घर जलाएं और किसी को मारें, किसी को कत्ल करें, मस्जिद को शहीद करें, और फिर दंदनाते आप मीडिया में भी यही प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि मुसलमानों का अल्लाह कहाँ है, अगर तुम्हारा अल्लाह है। ये तो वही पुरानी तारीख़ दोहराई जा रही है कि जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता था तो उनको यही ताना दिया जाता था कि बुलाओ अपने अल्लाह को जो तुम्हें बचाए। नाज़रीन, ये यहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि बुद्धों ने खुद बखुद ये मसला खड़ा किया और ख़ुद ही उन्होंने मुसलमानों के निशाना बनाया, और फिर प्रोपेगंडा और उसके ऊपर जुल्म दर जुल्म ये है कि जितने भी जो ज़राए अबलाग थे उन्हें यहाँ पे आने से रोक दिया गया। जो थोड़ी बहुत वीडियो हमें मिली है वो सोशल मीडिया के ज़रिए खुफिया तरीक़ों से मिली है, बाकी सोशल मीडिया के जितने भी वो ज़राए हैं, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ इस इलाके में बंद किया हुआ है, सिर्फ़ इस वजह से कि कहीं ये ना हो कि ये जुल्म और ये सरबरियत दुनिया के सामने आया हो जाए। यहाँ पे हम बात ये करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ ताल्लुकात अच्छे लेवल के हैं हुकूमती सतह पे। इस वक्त पाकिस्तान को पाकिस्तान की अजीब सूरत हाल है हमारे मुल्क की। नाज़रीन, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी मुसलमान होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान उनके लिए आवाज़ उठाए। पिछले साल मेरे साथ बर्मा के एक दोस्त ने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था, उसने उस प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत से जितनी उम्मीदें हमारी पाकिस्तान की हुकूमत से है, पाकिस्तानी आर्मी से है, सिर्फ़ अगर वो हमारे लिए आवाज़ भी उठाएं तो बर्मा के मुसलमानों का कत्लेआम बंद हो जाएगा। बर्मा के वो हुकूमत क्या है, अगर हुकूमती सतह पे उनको एक पैगाम भी पहुंच जाए कि भाई जो मुसलमानों के साथ तुम कर रहे हो इसको बंद किया जाए, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन हमारी तो इतनी हिस्स ख़त्म हो गई है, हम इतने बेहिस हो गए हैं कि वहाँ पे जाके अमली इक़दाम करना, उन्हें रोकना, ये तो दरकिनार हम उनके हक़ में एक लफ्ज़ तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। यही सूरत हाल श्रीलंका के साथ है। अगर श्रीलंकन हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत कह दे कि मुसलमानों के साथ जो इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है आपके मुल्क में, और एक बहुत बड़े शहर में, कैंडी एक श्रीलंका का बहुत बड़ा शहर है वहाँ पे, और फिर वही ताना जो बर्मा में मुसलमानों को दिए जा रहा है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, यही ताना यहाँ पे श्रीलंकन मुसलमानों को दिया जा रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अपने अल्लाह को बुलाओ। जी नाजरीन, ये हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ कॉल पे हैं, इंजीनियर हबीब साहब, उनको ले लेते हैं। वो श्रीलंका, बर्मा और ये जो इलाका है नेपाल, इस हवाले से उनकी काफ़ी स्टडी है, उनसे सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इंजीनियर हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने टाइम दिया। हबीब साहब, आपको तो ख़बर होगी बखूबी, हमसे ज़्यादा आपको आगाही होगी कि इस वक्त बर्मा के बाद जो बर्मा में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती बुद्धिस्टों की तरफ से हो रही थी, वही ज़्यादती अब चलते चलते शायद बर्मा पे हमने आवाज़ नहीं उठाई, तब ही वो बुद्ध मज़हब के पैरोकार इतने जरी हो गए, इतने बहादुर हो गए कि उन्होंने अभी श्रीलंका में भी मुसलमानों को निशाने पे बना रखा है। आप क्योंकि बर्मा और ये इलाके आपकी नज़र में हैं,
مختصر سی صورتحال آپ بیان کریں کہ وہاں پہ اب کیا صورتحال ہے برما کی اور اس پورے خطے کی، کیوں یہاں پہ یہ بدھ مذہب کے پیروکار دن بدن اتنے دلیر ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ ہر وقت اور ہر بار مسلمان کو ہی نشانے پہ رکھتے ہیں؟ یہ اصل میں سامعین کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں جی، یہ ہندو مت کی تنظیم، بدھ مت کی تنظیم 969 کے ایک گینگ ہے جی، جو انڈیا، سری لنکا، نیپال، انہوں نے ایک مضبوط مافیا کی شکل میں بنائے ہوئے ہیں، جو مذہبی لبادہ اوڑھ کے وہی جو ظلم وہاں کر رہے ہیں ارکان میں، جس کی مثال دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے، کیونکہ جس کسی جگہ پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کا مداوع دیر سویر کے بعد ہوتا ہے، لیکن ارکان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا ابھی تک کوئی مداوع داد رسی ہوئی نہیں۔ وہی سیکوینس اور سلسلہ نیپال کے مسلمان، سری لنکا کے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہی چیزیں انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی جا رہی ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جانا، جینوسائیڈ کرنا، اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو میں انٹرنیشنل جو بین الاقوامی مبصرین ہے ان کو میں درخواست یاد کروں گا کہ خدارا جو مذہبی امتیازی سلوک کر کے جو ظلم و زیادتی ارکان کے مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، جہاں پہ ایک روحان اسٹیٹ مسلمانوں کی آزاد اسٹیٹ تھی، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سیکوینس کا سلسلہ نیپال، انڈیا اور وہ اب جا کے سری لنکا میں بھی داخل ہو گیا یہ ریوٹس۔ تو بین الاقوامی مبصرین اور طاقت اور یورپین یونین سے درخواست ہے کہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کر کے ان لوگوں کی داررسی کی جائے۔ اس سے پہلے وصال اردو میں 1.5 سال پہلے میں نے یہی مقصد یعنی کہ انٹرویو دیا تھا، جس میں نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ آئی سی سی میں اپنا یہ آنگ سان سوچی کو عدالتی کٹہرے میں لایا جائے، وہاں ملٹری جنتا کو بھی عدالتی کٹہرے میں لایا جائے۔ وہی چیز ہونے سے ہے ابھی جو ہولوکاسٹ کے جو فورم بنی ہوئی، انہوں نے پچھلے کل اعلان کیا ہے کہ ان کو 30 کا جو انعام دیا گیا وہ ہم ان سے واپس لیں گے۔ اچھا حبیب صاحب، برما میں بھی ظلم ایک عرصے سے چلتا آ رہا تھا، لیکن 2012 میں جا کے کچھ یعنی عربی ٹی وی چینلز اور کچھ مغربی میڈیا انہوں نے یہ چیزیں رپورٹ کی، تو یہ دنیا کے سامنے یہ چیزیں عیاں ہو گئی ہے۔ اب جو سری لنکا میں ہو رہا ہے اس میں بھی بے آئینی ہی وہی چیز دہرائی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی وسائل تھے، جتنے بھی چیزیں تھیں، ان سب کو بند کر دیا گیا، میڈیا کو کوریج دینے کی اجازت نہیں ہے، سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا۔ کیا یہ لوگ اس طرح کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یعنی یہ ظلم اس کے اوپر پردہ پڑ جائے گا؟ سوشل میڈیا سے یہی چیزیں ارکان میں جو ہمارا پہلے روحانی اسٹیٹ تھا اس میں بھی یہی چیزیں 70 کے دہائیوں سے 70 سے یہی ہوتا ہوا 70 سالوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن آپ کے اطلاع کے لیے ایک چیز میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ ظلم و زیادتی امتیازی سلوک، جس یہ روہنگا مسلمان وہاں مائگریٹ کر کے گئے، ان کے ساتھ انہوں نے پچھلے سال بھی انہوں نے 6 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی اسٹرائک بدھ بخشوں میں کی تھی، اس کی سپورٹ میں مسلمان کلمہ گو مسلمانوں نے سپورٹ کی تو ان کو ہٹ کر رہے ہیں۔ یہ اصل ریزن ہے تاکہ عالم اسلام اور ورلڈ وائڈ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ سیکوینس کے ساتھ اس سلسلے کے ساتھ 969 کے گینگ جو انڈیا میں بھی ہے، جو سری لنکا میں بھی ہے، نیپال میں بھی ہے، یہ ایک پلاننگ سے پری پلان ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ وجہ روہنگا مسلمانوں کی سپورٹ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے جو وہاں کے کینڈی کے مسلمانوں کو، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کے گولڈ کی دکانوں کو جلائی جا رہی ہے، وہاں وہ دکانوں کو مسلمانوں کو نظر آتی، مسجدوں کو نظر آتی کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں یہ روہنگا مسلمانوں کے سپورٹ کی کلمہ گو مسلمانوں کو انسانیت کے ناطے اس کی وجہ سے کینڈی کے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی جا رہی ہے۔ اچھا حبیب صاحب، آخری ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے شکریہ کے ساتھ کہ
دیکھیں جہاں پہ بھی کوئی مظلوم ہو، چاہے وہ معاشرے میں ہو، چاہے وہ کسی ملک میں ہو، اس کی نظر خواہ کسی نہ کسی پہ ہوتی ہے، کسی سے وہ آس لگاتا ہے، کسی سے وہ امید رکھتا ہے کہ وہ اس کی داد رسی کرے گا، وہ اس کی مدد کرے گا۔ اس وقت جو یہی خطہ ہے ہمارا، یہ نیپال ہو گیا، بھوٹان ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، برما ہو گیا، اس میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو ان مسلمانوں کی امیدیں ظاہر بات ہے بہت، یعنی ایسے اسلامی ممالک ہوں گے جن سے ان کی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ ممالک آگے بڑھ کے ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ تو کون سے ایسے ممالک ہیں جن سے برما کے، سری لنکا کے، بھوٹان، نیپال کے مسلمانوں کی امیدیں وابستہ ہیں؟ میں اصل میں پوری دنیا میں ابھی نفسا نفسی کا عالم ہے جی۔ اسلامک ورلڈ میں لیک آف لیڈرشپ کا فقدان ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ میں اسلامک ورلڈ کو اور جو اس خطے میں جو لوگ ہیں، مطلب جو کنٹریز ہیں، ان کے میں ایک مثال میں دینا چاہ رہا ہوں، ٹرکی جس اسٹائل میں اسلامک ورلڈ کے لوگوں کو اپنے مائنڈ سے سوچ کے جو مدد کر رہے ہیں، مثلا سب سے پہلے ارکان میں اسلامک ورلڈ کے لیڈر داخل ہونے میں ترکی نے کردار ادا کیا۔ تو میں یہی درخواست بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کروں گا، یہی درخواست پاکستان کے حکمرانوں اور وہاں کے چیف آف آرمی کو کروں گا، کیونکہ ہماری کافی ساری بہنوں نے درخواست دی ہے، فریاد کی ہے کہ چیف آف آرمی، پاکستان کا چیف اور آرمی اپنی قوت کو، اپنی جو مقصد صلاحیت کو، اپنے تعلقات کو بروئے لاتے ہوئے وہاں کے بے بس اور مظلوم اور 70 سال سے پسے ہوئے مسلمان، سری لنکا میں بھی اور انڈیا کے مسلمانوں بھی اور نیپال کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان بھی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے حکمرانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را فریاد کرے، خدا را ہمارے لوگوں کو بچائیں۔ چلیں جی حبیب صاحب، بہت شکریہ، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور جو امیدیں امت مسلمہ کی، جو امیدیں مسلمانوں کی، جو امیدیں برما، سری لنکا اور دیگر مسلمانوں کی ہم سے وابستہ ہیں، ہم پاکستانیوں سے، ہماری آرمی سے، ہمارے ملک سے، اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم ان لوگوں کے یعنی امیدوں پہ پورا اتریں۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ سے آپ ناظرین کے ساتھ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ دیگر مہمانان گرامی بھی ہمارا ساتھ دیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔
رسالة ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو ساتھ میں پڑوسی ملک میں سری لنکا میں جو مسلمانوں کے ساتھ 4-5 دن سے جو یعنی ظلم ہو رہا ہے، اور اس پہ میڈیا ہمارا خاموش ہے، حکمران ہمارے خاموش ہیں، سوشل میڈیا، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پہ بھی ان مظلوموں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ بار بار ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمانیت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں محفوظ ہوں، ہمیں ہماری شریعت نے اتنا تک بتا دیا ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اپنے گھر میں سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا پیٹ جو ہے نا وہ سویا ہو اور زندگی گزار رہا ہو۔ اس کو اپنی مسلمانیت پہ یعنی تشویش لاحق ہونی چاہیے جو اس طرح صورتحال کا شکار ہے۔ اور رہی مسلمانیت کی بات، تو مسلمانیت میں یہ کہاں سے آیا کہ یہ شامی ہے، یہ عراقی ہے، یہ یمنی ہے، یہ برماوی ہے، یہ اراکانی ہے، یہ سری لنکن ہے، یہ افغانی ہے، یہ پاکستانی ہے؟ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمیں یہ میسج دیا تھا کہ ہمارا تو یعنی ایک ایسا عالمگیر دین ہے جس نے ہمیں ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ اور کتنی خوبصورت مثال دے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی، درد کا احساس کرنے کی ہمیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے۔ اس میں کون سی جغرافیائی سرحد ہوتی ہے اور کون سی وہاں پہ بارڈریں ہوتی ہیں۔ مسلمان جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا وہ ہمارا بھائی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے وہ ایشیا میں ہو یا افریقہ میں ہو یا یورپ میں ہو، ہم ایک ہیں، ایک مسلمان ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا درد سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھ کے ہم نے ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اس وقت الکفر ملہ واحدہ، یہ ایک جو کفر ہے وہ ایک ملت بن گیا ہے، وہ ایک متحد ہو گئے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے مذاہب مختلف ہیں، ان کے عقیدے مختلف ہیں، ان کی نظریات مختلف ہیں، ان کا کلچر مختلف ہے، ان کی ثقافت مختلف ہے۔ ان سب کے باوجود وہ ایک ہو گئے ہیں اور ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، اور ایک قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک کعبہ کی طرف ہم متوجہ ہونے والے، اور پھر بھی ایک کلمہ پڑھنے والے ہم یعنی اتنے متفرق ہو گئے ہیں کہ آج صرف ہمیں اپنا آپ نظر آ رہا ہے، چاہے کہ
अपना दूसरा भाई, चाहे उस पे जो भी गुज़र रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है, हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम उसके हक़ में 2 लफ्ज़ लिख लें या 2 लफ्ज़ बोल दें या उसके लिए एक 2 लफ्ज़ी दुआइया कलिमात दे दें। ये हमारी सूरत हाल बन गई है नाज़रीन। ऐसी सूरत हाल इस वक्त हमें अपनी मुसलमानियत पे और अपने अखलाकियात पे सोचना होगा। क्या हम यही मुसलमान रह गए? क्या मुसलमानियत का यही तकाज़ा है कि एक जगह पे हमारे 400-500 बच्चे ज़िबा हो रहे हों और दूसरी तरफ हम अपनी मौज मस्ती में और दुनिया से बेखबर होके कभी हमने ये सोचा नहीं है कि यार जो मर रहे हैं वो हमारे मुसलमान हैं, जो ख़वातीन लुट रही हैं, जो उनकी इज़्ज़तें लुटी जा रही हैं वो हमारी बहनें हैं, जो बूढ़े वहाँ पे ज़लील हो रहे हैं, जो वहाँ पे खौफज़दा हो रहे हैं, जो वहाँ पे तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं, उनको पहनने के लिए कुछ नहीं, वहाँ पे इतनी मुश्किलात। क्या कभी हमने सोचा है कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं? नाज़रीन, इस्लाम हमसे ये तकाज़ा नहीं करता। इस्लाम हमसे ये तकाज़ा करता है कि एक मुसलमान बनो, एक दूसरे का दर्द महसूस करो। मुझे इस वक्त पाकिस्तान से जो उम्मत की उम्मीदें हैं वो तो ढकी छुपी नहीं है, इसकी कई बार मैं मिसालें दे चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया वो 22 करोड़ अवाम का मीडिया है, वो 22 करोड़ मुसलमानों का मीडिया है और उस कौम का मीडिया है जिस कौम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ, कश्मीरियों के साथ, शामियों के साथ, श्रीलंकन मुसलमानों के साथ, बर्मा के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं। इसलिए मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि खुदारा इन मुसलमानों का दर्द दुनिया को दिखाएं, इन मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो दुनिया को दिखाएं। किस मीडिया चैनल ने, आज 6ठा दिन है कि मुसलमानों के वहाँ पे घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पे मस्जिदें शहीद हो रही, किस एक मीडिया ने वहाँ की तस्वीर कशी और किस एक मीडिया ने वहाँ की ये सूरत हाल दुनिया के सामने दिखाई? किसी ने भी नहीं। कितनी अफसोसनाक बात है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी यूनुस साहब, आप सवाल तो मैंने आपसे कर दिया कि क्या वजह है कि ये बुद्ध मज़हब के पैरोकार, क्या इनके पुश्त पर एक बहुत बड़ी ताकत है, एक क़ुव्वत है, जो ये इतने दलेर हो रहे हैं कि ये मुसलमानों की आबादियां तक जला देते हैं, मुसलमानों की इबादतगाहें मिस्मार कर देते हैं, या यहाँ पे मुसलमान कमज़ोर हैं या ये लोग ताकतवर हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले क़नातुल रसूल का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इनसे जो काम ले रहे हैं अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए। शुक्रिया। और ये सारे इस वजह से हो रहे हैं कि भाई जब बर्मा में वाक़या जब हुए हैं तो उस वक़्त तमाम आलम इस्लाम सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं किया। इस कमजोरी को देखकर, उस कमजोरी को देखकर, खासतन ओवैसी की जो कमजोरियां हैं उनको देखकर ये अल्लाह उन लोगों, वो लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं जिनके मजहब में एक कीड़ा मकोड़ा मारना भी जायज नहीं है। ये बुद्ध मत की मजहब में एक कीड़ा मकोड़ा मारने की जायज नहीं। उन लोगों से मुसलमानों की घर नहीं बल्कि उनकी जान, माल, हर चीजों की जो है तबाही जो है ये लोग जो कर रहे हैं, ये बर्मा में करने के बाद इन लोगों ने देखा कि पूरी आलम इस्लाम खामोश है। खासतन जो ओवैसी है जो है 57 $57 57 कंट्री की एक जो इत्तेहाद है ओवैसी, उसने कुछ एक कदम नहीं उठाया और कोई कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया, बर्मा के मुताल्लिक एक कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया। इस कमजोरी को देखकर जो है ये यहाँ तक फैल गई। अभी श्रीलंका में इस किस्म की वाकया जो हो रहा है, ये बर्मा की तसलसल है। बर्मा में करने के बाद इनकी हिम्मत हो गई। ये सारे मुसलमान के तमाशा देखने वाले हैं। ये जो तमाशा देखने वाले, ये तो अमली इक़दाम करने वाले नहीं है। आज बर्मा में जो जुल्म जो है हो रहा है, जो हो चुका है और हो रहा है अभी भी अंदर, कल का जो एक कैंप पे जो यूएन की तरफ से जो नुमाइंदा गया, उसने जो मालूमात लिए हैं कि बर्मा में अभी भी नस्ल कशी हो रही है, अभी भी नस्ल कशी हो रही है अंदर, रुके नहीं, थामे नहीं। हाँ जी। तो आज
جو ہے اس کا سلسلہ وہ آگ برما جو آگے بڑھ گیا نیپال، بھوٹان اور سری لنکا میں، لیکن ابھی بھی یعنی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک یعنی ہمیں بذات خوب خبر نہیں تھی کہ پرسوں ہمیں خبر ہو گئی ہے. ابھی تک ہمارے میڈیا نے برما کے یعنی اس ایشو کے یعنی اس کو اس طرح سے نہیں اٹھایا، شام کے مسئلے پہ وہ نہیں بولا. ابھی جو سری لنکا میں ہو رہا ہے، اتنے گھر جلائے گئے، وہاں پہ مسلمان ان کو مار دیا گیا، ابھی تک ہمارا میڈیا خاموش ہے. یعنی کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی ہمارے میڈیا کی تو رویہ یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے میں افسوس سے میڈیا والوں پر ترس کھاتا ہوں کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ، میں نے پچھلے آپ کے قناۃ الوصال میں بھی کہا تھا کہ ملالہ ٹھیک ہے، ملالہ کی ہر ظلم کا جو ہے ہم جو ہے اس کے خلاف ہے، وہ ملالہ پر ہو جس پر بھی ہو، لیکن اس کو جس طریقے سے میڈیا نے اچھالا، جس طریقے میڈیا نے جو ہے اس کو سامنے لایا، میں نے کہا تھا کہ برما کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ملالہ کی عظمت داری ہوئی ہے، ان کے بارے میں ہماری میڈیا اس وقت جاگتے ہیں جب وہ کام ختم ہو چکا ہوتا ہے. جب ظلم کرتے کرتے جو اس کو وہ ختم ہو جاتے ہیں تو میڈیا کو میڈیا جاگ کے اٹھتے ہیں. لیکن کوئی ایسی مسئلہ جو میڈیا کے متعلق ہو، جو کیا کہتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کہیں کتا مر جائے، کسی بلی مر جائے جو ہے یورپ کے اندر، تو وہ ان کو ترس آتے ہیں. اچھا، حیوانوں کی جو ہے حفاظت کا تنظیم ہے، لیکن مسلمانوں کی حفاظت کی تنظیم دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوئے. یہ OIC برائے نام چائے پینے کا ایک اڈا بن چکا ہے، لیکن ان لوگوں نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے آخرت میں بھی پوچھے گا، اور اس وقت بھی OIC کو اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں OIC اپنا کام کرے. OIC سے تو چلے، وہ تو اسلامی ممالک کا ایک تنظیم ہے، اور اس کا تو ابھی تک ہم نے کوئی ایسا مؤثر کردار نہیں دیکھا. کتنے اسلامی ممالک کو نشانہ بنایا گیا اور OIC اپنے خواب غفلت میں سویا ہوا ہے. لیکن اس وقت آپ یعنی اراکان سے ہیں، آپ نے یہ پورے جو خطہ ہے بھوٹان، نیپال، سری لنکا، یہاں کے جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں، جب بھی ان کے اوپر کوئی ایسی آفت آتی ہے، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو وہ پاکستان کو امید بری نظروں سے دیکھتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے ایک بات جو ہے آپ سے ریکویسٹ کروں کہ دنیا کے ہر تنظیم، برما کے جو ریفوجی کیمپ جو بنے ہوئے بنگلہ دیش حدود میں، وہاں پہنچ گئے، ہر تنظیم پہنچے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان کے جو تنظیم ہے، سیاسی نمائندہ ہے، گورنمنٹ کے نمائندہ ہے، اگر کوئی گیا ہے تو آپ بتائیے، کوئی کسی کو دکھا دے. حالانکہ پاکستان سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی بڑی امید ہے. جس طریقے سے ترکیہ ہے ایک، اور سعودی عرب ہے، اور یہ پاکستان، تین ملکوں سے ہماری بڑی امید ہوا کرتے تھے. لیکن ہر ملک کی تنظیم وہاں کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے لیول پہ بھی کر رہے ہیں، اور ایسے انجویز بھی کام کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے جو انجویز ہیں، پاکستان کے سیاسی نمائندہ ہیں، سیاسی لوگ آج جو ہے اپنی کرسی کے لیے مر مٹتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. جی، اور حکومت اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے بہت کام کرتے ہیں، لیکن انسانیت کے لیے کوئی کام کیا سرحد میں جا کر آج نہ کرنے کی وجہ سے آج لوگوں کی جو ہے ایک جو تمنا تھا پاکستان سے، وہ جو ہے مدم ہو گئی، وہ ختم ہو گیا. ہاں جی، ایک آدمی جو ہے ابھی میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا، پاکستان سے تعارف کر رہے تھے، آپ ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کے اندر، اور آپ یہ اسلام کے نام پر یہ ملک جو ہے وہ بنے ہیں، لیکن اسلام کے جو خدمات ہیں وہ تو بالکل زیرو پاور رکھے ہیں، زیرو کے. آج بنگلہ دیش میں اگر ان کی خدمات ہوتے تو آج سری لنکا میں جو آگ بڑک اٹھا، یہ کیوں اٹھا ہے؟ کہ مسلمانوں کی کسی ملک کی حرکت نہیں دیکھ رہے کہ مسلمان صرف رونے کی حد تک ہے، مسلمان صرف زبان کی حد تک ہے، عملی اقدام نہیں کیے ہیں. آج اگر ترکیہ کے ساتھ مل کر پاکستان اور بنگلہ دیش اور سعودی عرب اور تمام یہ جو ملیشیا جو ہے اور یہ انڈونیشیا، یہ تمام مسلمان کنٹریز جو بڑے بڑے ہیں، یہ مل کر ایک اپنا پوزیشن جو ہے واضح کرتے اور یہ ان کو بتاتے تم اگر مسلمانوں پر ظلم کرو گے تو ہم تمہارے جو ہے تمہارے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، تو یہ کبھی یہ ظلم نہیں کرتے.
ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو تماشا دیکھنے والے ہیں، یہ کوئی جو ہے مسلمانوں کی مدافعت کرنے والے، مسلمانوں کی مدد کرنے والے نہیں ہیں. یہ اس طریقے سے یہ اگر سلسلہ جاری رہا صرف سری لنکا نہیں اور بھی ملکوں میں پھیلتے ہیں اگر مسلمانوں نے مل کر کوئی کام نہیں کیا تو. خاص طور پر میں جو پاکستان کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور یہ ہے کہ وہ ترکیہ کی طرح اپنے حرکت کو سامنے لائیں اور صحیح معنوں میں خدمت کریں. یہ صرف پاکستان کی حد تک خدمت نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا ایک گہوارہ ہے، عالم اسلام کا ایک قلعہ ہے اور یہ قلعہ بننے کے لیے ان کو کچھ کام کرنا پڑے گا. جیسے ترکیہ نے کام کیا الحمدللہ، سیریا میں کر رہے ہیں، ترکیہ جو ہے ہمارے برما کے اندر کیے ہیں، ارکان کے اندر. چلیں جی، پاکستان کو بھی آگے آنا چاہیے. جی بالکل بالکل، آپ کے اس بات سے بالکل میں متفق ہوں. بہت شکریہ یونس اراکانی صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، یونس صاحب کی باتوں سے میں بالکل 100% متفق ہوں کہ پاکستان اس وقت اس کی بالکل یعنی کارکردگی صفر ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ کم از کم دور ہم نہیں جا سکتے تو اپنے اڑوس پڑوس میں افغانستان ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، برما ہو گیا، یہ مسائل تو ہمارے دسترس میں ہیں. ایران میں مسلمانوں کے ساتھ یعنی ایک بالکل ایسا یعنی ناروا سلوک روا رکھا جاتا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان اپنے دستے بھیجے وہاں پہ لڑائی کرے، لیکن ایک سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، حکومتی سطح پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے ان حکومتوں سے، ان حکومتوں کے عہدیداران سے کہ بھئی یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. آپ ناظرین ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ لاہور میں ہمارے ایک دوست آئے تھے یہاں سے جو پہلے کرسچن تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. وہ کہانی یعنی ایک چشمدید کہانی جو انہوں نے دیکھی اور جو ان کی آنکھوں کا دیکھا حال تھا وہ سنا رہے تھے کہ لاہور میں کرسچن کی جو آبادی ہے وہاں پہ پائپ لائن، جو گیس کا پائپ لائن وہ جو ہے نا وہ بچھایا جانا تھا، کسی وجہ سے وہ وہاں سے منسوخ ہو گیا، وہ منصوبہ وہاں سے یہاں سے ختم کرنا پڑا. تو جیسے ہی وہ منسوخ کر دیا گیا تو اگلے دن ہی وائٹ ہاؤس سے یعنی امریکہ سے اس سے یعنی پنجاب حکومت کے عہدیداران کو کال موصول ہوئی کہ بھئی یہاں کا جو منصوبہ شروع کیا تھا وہ کیوں ختم ہو گیا. یہ یعنی کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے، نہ کوئی افسانہ ہے، یہ عبدالوارث گل صاحب کی زبانی وہ سنا رہے تھے. یعنی دیکھیں، میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائی اپنے یعنی ہم مذہب کو کہاں سے کہاں سپورٹ کرتے ہیں، کہاں سے کہاں ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ ہندوؤں کو دیکھیں، لیکن ہم مسلمان باوجود اس کے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان کے مذاہب مختلف ہیں، ان کے نظریات، ان کے کلچر، ان کے ثقافت سب کچھ مختلف ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے وہ متحد ہیں ہمارے خلاف. اور ہم ہیں کہ ہم صرف یعنی سفارتی سطح تک بھی ہماری اتنی حس ختم ہو گئی ہے کہ ہم ابھی سری لنکا ایک چھوٹا سا ملک ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات اس کی مجبوری ہے، کیونکہ سری لنکا کی بعض ایسی تنظیمیں ہیں جو کسی زمانے میں پاکستان کی سپورٹ ان کو حاصل تھی، اور انڈیا کیونکہ سری لنکا کا بہت زیادہ مخالف ہے، انڈیا کی مخالفت سری لنکا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ دونوں سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات اچھے ہیں. سری لنکا کا سفیر پاکستان میں موجود ہے، وہاں پہ اس کو حکومت بتا سکتی ہے کہ تمہارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. میڈیا اس چیز کو کوریج دے سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہم اٹھا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خبر آپ کو نہیں آئی ہوگی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. یہ ساری صورتحال ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے. یہ ایٹم بم جو ہم نے بنایا ہے یہ صرف ہم نے اپنے لیے نہیں بنایا، اس ایٹم بم کی وجہ سے پوری دنیا ہم سے امید رکھتی ہے، خاص کر عالم اسلام ہمیں امید کی نظروں سے دیکھتا ہے. کتنی بار آپ ناظرین کی سماعتوں سے یہ بات ٹکرائی ہوگی کہ برما کی جو خواتین ہیں وہ پیغام بیچتی ہیں ہمارے آرمی چیف کے نام پہ کہ آرمی چیف ہمارے حرکت میں آئیں، ہمارے لیے کچھ کریں، ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور ہماری حکومت کو دہائیاں دیتی ہیں وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں. لیکن ہم ہیں کہ
اس کان سے سنتے ہیں اور یہاں سے نکالتے ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بحیثیت ایک قوم, بحیثیت مسلمان. ہم سب نے اپنے مسلمان چاہیں وہ کہیں پہ بھی ہوں, سری لنکا میں ہوں, برما میں ہوں, جہاں پہ بھی ہوں, ہمیں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے, ان کے درد میں شریک ہونا ہے, ان کی آواز کو ہم نے اٹھانا ہے. جتنا ہمارا بس چلتا ہے سوشل میڈیا کی سطح تک آپ لکھیں, دنیا کو آگاہی دیں. آپ میڈیا کی تک آپ کی رسائی ہے, آپ کسی اخبار میں ہیں تو ہر جگہ تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اٹھنا ہوگا اور اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہوگا. اجازت دیجیے ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.